ذرا اب ہمارا فیصلہ بھی سنو۔ ہمارا پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، ایک شہر میں مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے رہتے تھے، اور اس شہر میں ایک دوسرے شہر سے مسلمان آیا کاروبار کی غرض سے، اور وہاں آ کر کاروبار شروع کیا، اپنا کام شروع کیا۔ کاروبار کے دنوں میں، کاروبار کے درمیان ایک دن چھٹی کا اس کا تھا، تو اس نے سوچا تیر کمان اٹھایا کہ شکار کر لوں، آج چھٹی کا دن ہے، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ تو اس نے تیر کمان اٹھایا اور شہر کے اطراف چلا گیا۔ شہر کے اطراف جا کر پہنچا تو ایک پرندہ نظر آیا، پرندے کی طرف نشانہ بنایا، اور جیسے ہی تیر چھوڑا تو سامنے سے ایک عیسائی بچہ کھڑا تھا دور، تو وہ تیر پرندوں سے چوک کر اس عیسائی بچے کو جا لگا۔ وہ بچہ فوراً جا بہک، وہ مر گیا۔ اور یہ مسلمان تھا۔ مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے، آج کل کی طرح مسلمان نہیں تھا، بلکہ یہ پہلے دور کا مسلمان تھا۔ آج کل کے ہوتے تو چھوڑ کر بھاگ جاتے، جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں سے انسان اور مسلمان کا احساس ہی نکل گیا ہے، مسلمان کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ لیکن وہ مسلمان اس بچے کے پاس گیا اور اس بچے کو سنبھالا، اور اس بچے کے گھر کا پتہ لگایا کہ اس کا گھر کہاں ہے اور اس کے والدین کون ہیں۔ بچے کو اٹھایا اور بچے کے گھر لے گیا، والدین کو دکھایا کہ دیکھو مجھ سے چوک ہو گئی ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ تیر چوک کر پرندے سے تمہارے بچے کو آ کر لگا اور یہ مر گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے، ساتھ والے، برادری والے، قوم والے، محلے والے، سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے۔ تو والدین بچے کو اٹھا کر قاضی صاحب کے پاس چلے گئے۔ قاضی صاحب کو سارا حال بتلایا، سارا قصہ سنایا۔ تو ان عیسائیوں میں ایک بول اٹھا کہ ہمیں کیا پتا تجھ سے مسٹیک ہوئی ہے یا تو نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، ہم تو قتل کا بدلہ قتل ہی لیں گے، قتل کریں گے۔ تو قاضی صاحب نے کہا مسلمان کو، اے مسلمان دیکھ، اگر تجھے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں اور تجھے دیت ادا کرنی پڑے گی، اگر وہ معاف نہ کریں تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو فوراً بچے کے والدین بول پڑے اور کہا کہ ہم تو قتل کا بدلہ قتل ہی کریں گے۔ تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا، مسلمان تجھے جمعہ تک چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ اس طرح رہے ہیں کہ جیل میں بند کر دیا جائے گا تجھے، اور جمعہ کے دن تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب جیل میں مسلمان کو بند کر دیا گیا۔ مسلمان 2 دن کے بعد سپریڈنٹ، جو جیل کا بڑا سپریڈنٹ تھا، اس کے پاس آیا اور کہا، سپریڈنٹ صاحب آپ ایک مہربانی کریں مجھ پر، میرے اوپر ایک مقدمہ ہے اور میرے بارے میں فیصلہ بھی ہو چکا ہے، مجھے جمعہ کے دن قتل کر دیا جائے گا، لیکن میری ایک پریشانی ہے، اگر آپ سمجھیں تو۔ پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں اور میرے گھر والوں کو پتہ تک بھی نہیں ہے کہ میں کہاں پر ہوں، اگر آپ اپنی ذمہ داری پر مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں واپس آ جاؤں گا، اور میں مسلمان ہوں۔ جب اس سپریڈنٹ عیسائی نے سنا کہ تو مسلمان ہے تو اس وقت مسلمان وعدہ کے اتنے پابند تھے، وعدہ کے اتنے پکے تھے کہ غیر مسلم بھی ان کے اوپر اعتماد کر لیتے تھے۔ تو سپریڈنٹ نے کہا اگر تو مسلمان ہے اور ٹائم پر واپس آ جائے گا تو میں تجھے اپنی ذمہ داری پر چھوڑتا ہوں۔
خیال کرنا جمعہ کے دن واپس آ جانا۔ اب یہ چلا گیا۔ جب جمعے کا دن ہوا تو قاضی صاحب بھی آ گئے، سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ مجرم کہاں ہے؟ سپریڈنٹ نے کہا کہ مجرم کو میں نے اپنی ذمہ داری پر چھوڑا تھا، اس کی کوئی پریشانی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں جمعہ کے دن واپس آ جاؤں گا، یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی، اب وہ واپس نہیں آیا۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ تجھ سے مسٹیک ہوئی ہے سپریڈنٹ صاحب، ہم تجھے قتل کریں گے، تو نے ذمہ داری اٹھائی تھی۔ اب بچے کے والدین بھی پریشان ہو گئے کہ دیکھو بچہ بھی ہمارا گیا اور سپریڈنٹ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے، وہ بھی چلا جائے گا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اے اللہ پاک کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں ایک شخص بولا اور کہا کہ صبر کرو، وہاں سے اور دور سے ایک بندہ نظر آ رہا ہے، تھوڑا صبر کر لو۔ قاضی صاحب نے صبر کیا، سارے لوگ چپ رہ گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص قریب آیا، پسینے سے شرابور ہے، تھکا ہوا ہے، سانسیں آ جا رہی ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، بھاگنے کی وجہ سے، اور آ کر سب سے پہلے سپریڈنٹ سے معافی مانگنے لگا، اپنی غلطی تسلیم کر کہنے لگا کہ سپریڈنٹ صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں جمعہ سے پہلے بھی آ سکتا تھا، لیکن راستے میں دریا ہے اور اس میں کشتی ہے، کشتی پر سواری کر کے آنا پڑتا ہے، لیکن کشتی سے لیٹ ہو گیا تھا، مجھے کشتی جلدی نہیں ملی تھی، اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے معاف کر دو، بہرحال میں آپ کے سامنے پیش ہو گیا ہوں، آپ مجھے قتل کریں۔ دیکھو مسلمان تھا نا، وعدے کا پکا تھا، ادھر جان جانی تھی لیکن پھر بھی حاضر ہوا کیونکہ وعدہ کر گیا تھا۔ وعدے کی خلاف ورزی مسلمان نہیں کرتا، غیر مسلم ہی وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو جیسے ہی عیسائی کے اس بچے کے والدین نے دیکھا کہ وعدے کا اتنا پابند کہ اس کی جان خطرے میں، قتل ہونا ہے، پتہ بھی ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے سزا دی جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی واپس آ گیا ہے، اس کے پاس تو موقع تھا۔ تو بچے کے والدین نے کہا قاضی صاحب دیکھو آپ نے اپنا فیصلہ کیا ہے، ذرا اب ہمارا فیصلہ بھی سنو۔ ہمارا پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور دوسرا فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے سب لوگوں کو گواہ بنا کر ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ آج سے ہم مسلمان ہیں۔ یہ تھے مسلمان کہ جن کے کردار سے اتنا اچھا کردار ہوتا تھا کہ غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ہاں، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کامل مسلمان بنا دے۔